باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 13ویں قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے یزید کے منصوبے یعنی بیعت یا قتل کو ٹھکرا کر اور خاک میں ملا کر جب مکہ پہنچے تو حکومت بنو امیہ میں شدید خوف اور اضطراب کی کیفیت تھی کہ امام کا ایسے موسم میں مکہ آنا ان کے لیے انتہائی خطرناک تھا کہ جب مکہ عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں کے وجود سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر بنو امیہ امام کی نقل و حرکت کو مکہ تک محصور کرنے کے لیے ہر قسم کی تدابیر اور سارے وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے سرگرم ہو گئے اور امام کی تحریک کو مکہ سے نکل کر دیگر ملکوں اور شہروں تک پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ کوفہ میں یزید کے جاسوسوں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی کمزوریوں کے متعلق یزید کو آگاہ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ مسلم ابن عقیل اس وقت کوفہ میں ہیں اور اگر حالات یوں ہی رہے تو عن قریب پورا کوفہ حسین کی بیعت کر لے گا، جس پہ یزید نے اپنے عیسائی مشیر سر جان کو بلایا اور اس کے ساتھ ایک اہم ترین میٹنگ کی جس میں چند بڑے فیصلے کیے گئے۔ جن گورنروں کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، جس میں کوفہ کے گورنر کو ہٹانے اور ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ لانے کا اہم ترین فیصلہ سامنے آیا۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا۔ بعض قبائل کے سرداروں کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ امام حسین پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ ان قبائل کے سرداروں سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ بنو امیہ کو اس مشکل سے نکالنے کی ان کے ساتھ مدد کریں۔ تیسرا فیصلہ اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ تمام اہل مدینہ اور بالخصوص بنو ہاشم کے وہ افراد جو مدینہ میں تھے انہیں خطوط لکھ کر ڈرایا اور دھمکایا جائے کہ اگر وہ کاروان حسینی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس میٹنگ میں یہ بھی طے پایا کہ مکہ میں ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور اس نجس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 30 افراد کو مکہ روانہ کیا گیا۔ ادھر جہاں شام میں یزید کی حکومت میں خوف و اضطراب کی کیفیت تھی، وہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ میں بھی بنو امیہ کی مقامی حکومت کی بھی وہی کیفیت اور حالت تھی جو شام کی مرکزی حکومت کی تھی۔ مکہ کے گورنر نے امام کو روکنے کے لیے عسکری قوت کا سہارا لیا تو بصرہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کہ جو حسین کی نصرت و مدد کے لیے کاروان حسینی میں شامل ہوگا اس کا انجام موت ہے، اور اس کی دلیل امام حسین علیہ السلام کے قاصد سلیمان بن رزین کو ابن زیاد کا قتل کرنا ہے اور پھر ابن زیاد کا کوفہ پہنچ کر قتل و غارت گری کرنا، قید و بند جیسے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا، ضعیف الایمان لوگوں کو مال و دولت سے خرید کر سر عام کوفہ میں حسین ابن علی کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے مددگاروں اور فرزند رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والوں کو قتل کر کے خوف و اضطراب کی کیفیت پیدا کرنا بھی اس مکروہ کوشش کا ایک تسلسل تھا۔ بنو امیہ نے وسیع پیمانے پہ امام کی تحریک کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف محاذوں پہ مختلف اقدامات کیے، جنہیں ہم اپنے سامعین کے سامنے چند نکات میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اموی حکومت کے کوفہ میں کیے جانے والے اقدام۔ نمبر 2، اموی حکومت کے شام میں کیے جانے والے اقدام۔ نمبر 3، اموی حکومت کے بصرہ میں کیے جانے والے اقدام۔ نمبر 4،
اموی حکومت کے ابن زیاد کی قیادت میں کوفہ میں کیے جانے والے اقدام۔ نمبر 5، اموی حکومت کے مکہ میں کیے جانے والے اقدام۔ سب سے پہلے نقطے میں بنو امیہ کے کوفہ میں کیے جانے والے اقدامات کا ایک خلاصہ ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بنو امیہ کی حکومت نے ابتدائی طور پہ کوفہ میں کون سے اقدامات کیے۔ جب جناب مسلم کوفہ داخل ہوئے تب کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اور جب نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ اہل کوفہ نے جناب مسلم کا شاندار استقبال کیا ہے اور جوک در جوک ان کی آواز پہ لبیک کہنا شروع کیا، تو نعمان بن بشیر مسجد کوفہ کے ممبر پہ آیا اور لوگوں کو فتنہ برپا کرنے اور وحدت کی فضا کو پارا پارا کرنے سے روکا، اور کہا جو میرے ساتھ جنگ نہیں کرے گا میں اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے منہ پھیرا اور اپنی بیعت کو توڑا اور اپنے امام و پیشوا یعنی یزید کی مخالفت کی تو خدا کی قسم تلوار سے تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ عبداللہ ابن مسلم جو بنو امیہ کا کارندہ تھا وہ اسی اجتماع اور میٹنگ میں موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کوفہ کے حالات شدید ترین ظلم کے بغیر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا تم ظلم کرو، اور اس وقت تیرا اپنے دشمنوں کے متعلق موقف اور رائے انتہائی کمزور ہے۔ نعمان نے کہا خداوند عالم کا مطیع رہ کر کمزور ہونا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں معصیت خدا اور ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں پہ برتری دوں اور اپنے آپ کو برتر ثابت کروں۔ پس یہ سن کر عبداللہ بن مسلم اس اجتماع سے باہر نکلا اور یزید کی طرف ایک خط لکھا جس کا ماحصل یہ تھا سفیر حسین مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچ چکا ہے اور حسین ابن علی کے شیعوں نے ان کی بیعت کی ہے۔ اے یزید، اگر تمہیں کوفہ میں کوئی دلچسپی ہے تو کوئی طاقتور شخص کوفہ بھیجو جو تیرے حکم کی تعمیل کرے اور تیرے دشمن کے ساتھ وہی سلوک کرے جو تم کرتے ہو۔ نعمان بن بشیر انتہائی کمزور ہے یا وہ جان بوجھ کے کمزور بنا ہوا ہے۔ اس گفتگو سے چند امور سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا امر جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جناب مسلم ابن عقیل کی آمد سے کوفہ کے سیاسی حالات میں بہت زیادہ تبدیلی آئی اور لوگ جوک در جوک جناب مسلم کو ملتے اور جناب مسلم امام کا خط پڑھ کر انہیں سناتے، یہاں تک کہ کم از کم 18,000 اور زیادہ سے زیادہ 40,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کی، اور اس لحاظ سے کوفہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے سفیر امام حسین کے ہاتھوں میں تھا اور بنو امیہ کے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکا تھا، لیکن جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے صادر کردہ احکامات سے تجاوز نہ کیا اور بنو امیہ کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی اور جناب مسلم نے امام کا خط انہیں پڑھ کے سنایا۔ دوسری چیز جو ان حالات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے جاسوسوں اور کارندوں کو کوفہ کے موجودہ حالات پہ قابو پانے کے لیے سوائے ظلم و تشدد کے کوئی دوسری راہ نظر نہ آتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہیں نعمان بن بشیر سے مکمل مایوسی ہو گئی کہ وہ ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے فوراً یزید سے ایک ایسے شخص کی گورنری کا مطالبہ کیا جو ظلم و ستم و تشدد میں معروف ہو، اور فوراً سے پہلے نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تیسری چیز جو اس گفتگو سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی روایات نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کے موقف کو انتہائی کمزور موقف قرار دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نعمان بن بشیر نے
جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو اتنی ڈھیل دی تھی کہ قریب تھا کہ کوفہ بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ نعمان اور اس کے باپ بشیر کی منافقین کی حمایت میں سیاہ تاریخ ہے، یعنی اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نعمان اور اس کے باپ بشیر کی منافقین کی حمایت میں سیاہ ترین تاریخ ہے۔ نعمان علی ابن ابی طالب سے کھلے عام بغض کرتا تھا، جنگ صفین و جمل میں امام امیر المومنین کے خلاف لڑا تھا، لیکن وہ یزید سے انتہائی نفرت کرتا تھا اور اس کی حکومت کے خاتمے کا اس شرط پہ متمنی تھا کہ حکومت آل علی کی طرف واپس نہ جائے، تب وہ یزید کی حکومت کے خاتمے کا متمنی تھا۔ اور نعمان کا یزید کے ساتھ نفرت کا سبب یہ تھا کہ نعمان انصار میں سے تھا اور یزید انصار سے شدید بغض و نفرت کرتا تھا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ نعمان بن بشیر نے کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے میں جان بوجھ کر کمزوری دکھائی۔ دوسرا اہم ترین سبب یہ ہے کہ نعمان اگرچہ انصار میں سے تھا لیکن منافقین کے گروہ کا ایک اہم رکن تھا اور بنو امیہ کی محبت میں مر مٹنے کو تیار تھا اور امیر شام کی سیاست کو انتہائی پسند کرتا تھا اور اس کا دل دادا تھا، اور امیر شام کا امام حسین کے متعلق یہ موقف تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی امام کے ساتھ اعلانیہ جنگ کرنے کو پسند نہ کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر شام نے اپنی چالاکیوں سے اسلام محمدی اور اسلام اموی کو ملا دیا تھا اور اسلام اموی کو ہی حقیقی اسلام کا رنگ دیا جانے لگا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھلے عام حسین ابن علی کے قتل میں ہاتھ ڈالا تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام امت کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ سر عام جنگ سے اس نے اسلام اموی کو جو حقیقی اسلام کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، ساری اس کی کوشش رائے گاں ہو جاتی اگر وہ کھلے عام امام کے ساتھ جنگ کرتا اور امام کے قتل میں ہاتھ ڈالتا، اور لوگ اسلام محمدی اور اسلام اموی میں فرق کو پہچان لیتے اگر معاویہ کھلے عام امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا۔ یہ امیر شام کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھلے عام جنگ کرنے کے متعلق موقف تھا، اور نعمان بن بشیر امیر شام کے اس موقف کو درست سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے نعمان نے جب شام میں سر اقدس امام کو دیکھا تو یزید کو یہ یاد کرایا کہ امیر شام یوں قتل حسین کو ناپسند کرتا تھا کہ تم جس طرح تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے اس طرح امیر شام قطعاً پسند نہ کرتا تھا۔ پس نعمان کوئی کمزور نہیں تھا بلکہ صرف حیلہ و مکر کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا رہا تھا تاکہ امیر شام کی سیاست پہ کاربند رہے اور کھلے عام امام حسین کے خون میں ہاتھ نہ ڈالے۔ لہٰذا طبری اور دیگر مورخین نے جو نعمان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بردبار عافیت و سلامتی کو پسند کرتا تھا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے کہ جسے ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے حقیقی اسباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔